اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن سعيد وهو بن مسروق عن يزيد بن حجان عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا. وہ یہ حدیث پہلے آئی تھی کہ ہم داخل ہوئے اس کے پاس، یعنی زید بن ارقم کے پاس. ہم نے کہا زید بن ارقم انہیں بہت خیر دیکھ لی ہے. لقد صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا ہے، آپ کا صحابی بنا ہے. صحابی صاحب ساتھ رہنا. وصلیت خلفہ، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. وساقل حدیث، راوی نے حدیث وہی بیان کی بنا بھی حدیث ابی حیان. غیر انہ قالا، پھر اس نے کہا ہے الا و انی، آپ نے الفاظ وہاں الفاظ یہ آئے ہیں الا و انی تارک فیکم ثقلین، خبردار تم میں دو بھاری چیزیں، عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ عز و جل، ایک ہے کتاب اللہ عز و جل. وہ حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی، اللہ کا عہد. کیونکہ اس رسی، اس قرآن کے ذریعے بندے کا اللہ کا آپس میں رابطہ ہے، عہد. من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کتاب اللہ کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. ومن ترکہ کان علی ضلالہ، جو اس قرآن کو حبل اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا، گمراہ ہوگا. تو اس روایت میں وفی الفاظ یہ بھی ہیں فقلنا، ہم نے کہا جی من اہل بیت ہی نساؤہ، آپ کے اہل بیت کون؟ آپ کی عورتیں اہل بیت ہیں، یعنی آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ لا، نہیں، یعنی یہاں جو مراد اہل بیت ہیں تھوڑا سا فرق ہے. بیویاں تو ہوتی ہے اہل بیت ہیں، لیکن یہاں ہے کہ جو خاندان ہو جن پر صدقات حرام ہوتے ہیں. لا ویم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل، نہیں ایسی بات نہیں، اللہ کی قسم ہے عورت رہتی ہے ساتھ ایک آدمی کے زمانہ اثر، کچھ دور زمانے کا. تو عورت وہ ٹائم گزارتی ساتھ آدمی کے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، 50 سال رہے، ساری عمر رہے. لیکن ثم یطلقها، اس کو خاوند طلاق دیتا ہے. فترجع الی ابیہا و قومہا، وہ لوٹ جاتی ہے اپنے باپ اپنی قوم کے پاس. تو یہ عورت ہمیشہ اہل بیت رہے ذرا یہ کم ہوتا ہے. ہاں کئی عورتیں ہیں کہ ساری عمر نبھاتی ہیں، عام عورتیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی کے اہل بیت، یہ عورتیں تو ہیں ہی ہیں یہ اہل بیت، لیکن وہ جو اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ نہیں ہے. اہل بیت ہی اصلہ، اہل بیت اس کا آپ کا ہی بنیاد، خاندان، اصل. جس قوم سے، جس خاندان سے آدمی پیدا ہوتا ہے نا وہ ہوتا اصل. جنہیں درخت کی جڑ نہیں ہوتی، جڑ، بنیاد. تو اہل بیت اس کی جڑ، اس کا خاندان اور اس کے اسبا، اس کے داد کے اسبا جانتے ہیں نا. اور راس کے اندر جب مال کو بچ جاتا ہے تو وہ پھر جو داد کے ہوتے ہیں خاندان کے وہ سنبھالتے ہیں. الذین حرموا الصدقۃ، بعد فرمایا یہاں پر اہل بیت سے مراد وہ ہے جو صدقہ سے محروم کیے گئے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ صدقہ حرام ہے. آپ کے بعد یعنی جن پر ہمیشہ میں صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، تو یہ بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، آل عباس ہے، یہ خاندان ہے. تو آپ کی بیویاں جب تک آپ کے پاس تھی وہ اہل بیت تھا، اہل بیت تھے وہ. چلیے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن عبد العزيز يعني ابن ابي حازم بن ابي حازم بن سعد بن سعد قال امر ابن المدينة من رجل من علي بن مروان قال فدا ابن سهل بن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ پر ایک آدمی عامل بنایا گیا، اس کو عامل بنایا گیا، یعنی افسر بن گیا، امیر بن گیا. تو مدینہ پر ایک آدمی عامل بنایا گیا آل مروان، خاندان مروان سے. یہ خاندان مروان
یہ جو قبیلہ جناب امیر معاویہ خاندان ہے اس خاندان میں سے. قال فدعا سہل بن سعد، اس نے بلایا سہل بن سعد کو. تو چونکہ یہ خاندان جو تھے نا امیر معاویہ کچھ ان کی آپس میں چکلش تھی بنی ہاشم خاندان سے، حضرت علی خاندان سے. ایک سیاسی مخالفت تھی، ویسے مخالفت نہیں تھی، سیاسی مخالفت. تو اس نے بلایا سہل بن سعد کو. فامرہ ان یشتم علیًا، اس کو حکم دیا کہ جناب علی کو برا بھلا کہے، شتم، گالی گلوچ دے. یہ مخالف لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ میرے مخالف کو یہ میرے افسر گالی گلوچ کریں، تو برا بھلا گئے یہ نہیں. یہ اس نے کہا سہل بن سعد کو. قال فابا سہل نے انکار کر دیا کہ نہ ایسی بات نہیں، میں علی کو گالی نکالوں. فقال له اما اذا ابیت، اس نے کہا پھر مروان والے آدمی نے، اما اذا ابیت، جب تو انکار کر رہا ہے چلو گالی نہ نکال، ایک لفظ اور کہہ دے. فقل، تو کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، یہ کہہ دے اللہ کی لعنت ابو تراب پر. ابو تراب حضرت علی کا لقب ہے، ابو تراب، مٹی والا. مٹی کا باب ہی مٹی والا، مٹی میں لیٹنے والا. یہ اللہ کے نبی نے خطاب دیا تھا، ابو تراب، تم ابو تراب، اور مٹی میں لیٹے ہوئے مٹی والے کھڑا ہو جا. تو چل تجھے کہہ دے یہ نہیں، اللہ کی لعنت ابو تراب پر. مخالف آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا، بات تو غلط کر رہا ہے. آگے اس سہل نے کہا ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب. نہ حضرت علی کو کوئی نام اتنا پسندیدہ نہیں تھا ابو تراب سے بڑھ کر ہی. ان کو تو یہ نام بڑا پسندیدہ تھا، اللہ کے نبی نے لقب رکھا ہوا ہے. تو حضرت علی کے لیے نہیں تھا کوئی نام جو زیادہ پیارا ہو بنسبت ابی تراب کے، مٹی والا، مٹی والا. وَإِنْ قَالَ يَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، حضرت علی خوش ہوتے تھے جب ان کو اسلام سے بلایا جاتا. یا ابا تراب، او مٹی والے. یہ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو فقال له اخبرنا عن قصہ، اس نے کہا اس کے لیے ہمیں خبر دے اس کے واقعے کی. واقعہ ہے یہ کس طرح لقب پڑ گیا ابو تراب، خبر دے ہم کو اس کے واقعہ کی. لما سمي ابا تراب، ان کا نام ابا تراب کس طرح رکھا گیا. وہ پوچھ رہا ہے، وہ مروان، بنی مروان کی قوم والا آدمی. قال، وہ کہتے ہیں، یہ سال کہہ رہا ہے، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آئے. علی گھر میں، تو اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آئے. فلم یجد علی، علی کو نہ پایا فی البیت، گھر میں، کہ بیٹی تو ہے لیکن داماد گھر میں نہیں ہے. وقال این ابن عمک، کے تے چچے کا بیٹا، یہ تیرا شوہر کہاں ہے، چچے کا بیٹا یہ تیرا شوہر کہاں ہے. فقال، تو وہ کہنے لگی ابا جی کانا بینی و بینا وہ شیون، میرے درمیان اس درمیان کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی. شیون کچھ ہو گیا، یہ نہیں خاون بیوی بات تو پنا بات ہو جاتی، کوئی اونچی نیچی بات، کچھ غصہ گلا. تو میرے درمیان، میرے شوہر کے درمیان کوئی شے ہو گئی، یعنی کوئی غصہ گلا ہو گیا. فقاتا بانی، مجھ سے غصے ہو گئے. علی کو ناراضگی آ گئی، تو کوئی جھگڑا ہو گیا مجھ سے تھوڑا بہت تھا. علی ناراض ہو گئے، تو ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے. اور جب وہ چلے گئے ہیں، فلم یقل اندی، کہا کلو، انہوں نے دوپہر کا آرام نہیں کیا میرے پاس. یہ باب ہے کالا یقین و کیلولہ، دوپہر کو سونا. تو دوپہر کو عام لوگ گھر میں سوتے ہیں نا، تو جناب علی دوپہر کو نہیں سوئے میرے پاس یہاں پر، وہ چلے گئے. آپ کو ہوگی پریشانی کہ میرا داماد ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو کیا یہ ناراضگی کیا ہو گئی ہے، کیوں ناراض ہوئے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انسان، کسی انسان کو انظر اینا ہوا، دیکھ بھئی علی کدھر گیا ہے، دیکھ پتہ ہو علی کدھر گیا ہے. اب سسر تلاش کر رہا ہے داماد کو، کیونکہ داماد سسر جو ہے نا برداشت نہیں کرتا کہ داماد میرا ناراض ہو میری بیٹی سے، تو گھر میں نا اتفاقی ہو. دیکھ کہاں گیا وہ. فجات، وہ آیا. فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد، وہ آپ کا داماد علی مسجد میں پڑا ہوا ہے، وہ سامنے ہے نا مسجد نبوی، تو وہاں لیٹا ہوا ہے. نبی کا داماد ناراض ہو کہاں جاتا ہے، جاتا ہے مسجد میں، کہیں اور نہیں جاتا. اچھا، رات سو رہا ہے، وہاں دیکھو وہ سو رہا ہے مسجد میں. فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے اس کے پاس. وہ مستاجر، وہ لیٹے پڑے تھے. اس سے بھی صفحے نہیں ہوتی تھی نا، یہ بچھونے تھے،
مٹی تھی تو لیٹے پڑے تھے، کہ ساکت ردا ہوا سکے ہی، اس کی چادر، ردا بولتے کندھوں والی کھیسی چادر، وہ گری پڑی تھی اس کے ایک سائڈ پہلو سے، یہ پہلو تو وہاں گری ہوئی تھی، پہلو ننگا تھا، فاصابہ تراب، اس کو مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ کے علی کے جسم کو کندھے کے پاس مٹی لگی ہوئی تھی، چادر گری ہوئی تھی، علی سو رہے تھے، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عنہ، حضرت اللہ کے رسول شروع ہو گئے اس سے مٹی کو ہٹا رہے تھے، اپنے دماغ کے کندھے سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں، دماغ سوئے پڑے ہیں، سسر مٹی کو ہٹا رہے ہیں، یقول وہاں فرما رہے تھے کم ابت تراب، کم ابت تراب، کھڑا ہو او مٹی والے، کھڑا ہو او مٹی والے، یہ معنی ہے، اس سے ان کا نام بن گیا ابو تراب۔ تو علی کو یہ لفظ بڑا پسند تھا، جب کہتا یا ابو تراب فوراً بولتے ہاں جی کیا فرماتے ہیں، تو اس نام سے بھی میں گالی نکالوں یہ برداشت نہیں، پر وہ مخالف تھا، پھر خاموش ہو گیا، ان کی مخالفت بھی صاحب کی تھی نا، صرف باتوں باتوں میں ہاں بھی تو برا کہہ دے اتنا ہی کافی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میں علی کے خلاف بولوں، توبہ توبہ وہ زبان جل جائے جو خلاف علی کے بولے۔ چلیے قال حدثنا باب ابي وقاص، باب فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیل سعد بن ابی وقاص کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب بن حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بن عبد الله بن مرام عامر بن ربيعة أن ناشد قال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد ليلة فقال ليل رجلان صالح من الصحابة يحرس النوم قال عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات آپ بے آرام رہے، آرے کا ہوتا ہے نیند نہ آئے نا، بے آرام پریشان، آپ لیٹے پڑے پر بے آرام نیند نہیں آ رہی، تو آپ ایک رات بے آرام رہے، جاگتے رہے، فقال لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرس اللیلۃ، کاش کہ کوئی نیک آدمی میرے صحابہ میں سے آج میرا پہرا دے، میں سوؤں تو میرا پہرا دے، میرے مکان کہتے میں سو جاؤں، کوئی آپ کو فکر تھی نا، کوئی خطرہ تھا، کاش کہ کوئی نیک آدمی آئے میرا صحابہ میں سے یحرس اللیلۃ، آج رات میرا پہرا دے۔ کہتی ہیں یہ آپ الفاظ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے انتظام کر دیا، پر سمینا صوت صلاح، ہم نے پھر سنی آواز اسلحے کی، کہ کہیں سے نا اسلحہ، یہ تیر تلوار یہ آپس میں نا لگتے ہیں تو کوئی آواز آتی ہے، تو سنی ہم نے آواز اسلحے کی، کوئی آدمی اسلحہ وہ بجا رہا ہے، کھڑکا رہا، آ رہا ہے، اسلحے کی آواز آ رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے جس سے آواز آ رہی ہے اسلحے کی؟ قال سعد بن ابی وقاص یا رسول اللہ، خود ہی بول پڑے کہ میں جی سعد بن ابی وقاص ہوں یا رسول اللہ، میرا نام ہے سعد بن ابی وقاص، میں آیا ہوں، دل میں خیال ہوا کہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، چلو میں آپ کا پہرا دوں، میں آیا ہوں، یہ تو احرسوں کا، میں آیا ہوں آپ کا پہرا دینے کے لیے، آپ سو جائیں۔ قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فنام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو گئے، حتیٰ سمیت غطیتہ، حتیٰ کہ میں نے آپ کی خراٹوں کی آواز سنی، اللہ کے نبی اب سوتے تھے نا تو آپ خراٹے لیتے تھے، خراٹے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو آپ خراٹے مارتے ہیں، لگتا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، تو بالکل بے فکر ہو سو گئے، آپ کے منہ سے وہ خراٹے کی آواز آ رہی تھی، خراٹے بعض کو خراٹے بہت آتے ہیں، اکیلا پڑا ہو نا اپنے مکان میں تو مکان بھی گونجتا بس یہاں پہ سو رہا ہے۔ چلیے قال لساهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ليلة فقال لا يسألنا ليلة رجلا من صالح من الصحابة يحرسنا ليلة، قال فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة أنس الله فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال دفعنا في نفسي خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرس۔ وہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ابھی سعد؟ کہا جی میں دل میں خوف واقع ہوا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے خوف لگا، فجئت احرس، میں آیا ہوں آپ کا پہرا دینے کے لیے، فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ دعا کر دی، ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے ابن رمح کے فقلنا من ھذا، ہم نے کہا کون ہے بندہ؟ اس نے کہا جی میں کون ہوں؟ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے،
چلو جا کر میں آپ کا پہرا دیتا ہوں. پڑھیے. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قال شتمنا عليك أن رسول الله عليه وسلم جاب لنا بمثل حديث من بلال. قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم ويحيى بن مسعود عن ابيهم عن عبد الله بن شداد قال سمعت علينا قال يقول ما جميعا رسول جمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابويهم لحد غير سعد بن مالك فانه تعالى يقول له يوم احد ان لم تذاكى بامه. ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے حضرت علی سے کہتے تھے اللہ کے رسول نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ قربان ہونا ماں باپ کا آپ نے ماں باپ جمع نہیں کیے کسی کے لیے بطور قربان کرنے کے علاوہ سعد بن مالک کے. آپ نے فرمائی میرے ماں باپ قربان سعد بن مالک پر. اچھا فینو جا یقول لہو آپ اس کو فرما رہے تھے یوم احد جنگ احد میں کہ سعد ارمیں تیر پھینک نشانے پر تیر پھینک فدا کا ابی و امی تجھ پر قربان جائے میرا باپ اور میری امی میری ماں. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی جس پر قربان کرے ماں باپ اپنا وہ کیا شان کا معلوم ہوگا. کہیں کہ یہ تھا کہ میرے ماموں ہیں میرے ماموں کیا کہنے کسی کا ہے تھا کوئی ماموں جس طرح میرا ماموں ہے سعد بن یہ مالک. چلیے. قال حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن حدثنا بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا بكر بن اسحاق بن حنظلة عن محمد بن بشار عن المسارين حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن المسارين قال اللهم نسألك من ابراهيم بن عبد الله بن شهاد عن علي بن ابي صلى بمصره قال حدثنا عبد الله بن سلام قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن وهب بن سعيد بن سعيد وسعد بن وقاص قال لقد جمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه احد. قال حدثنا كتابة بن سعيد على ابن وهب بن رمحين عن الاسود بن سعد قال حدثنا ابن مسنى حدثنا ابو الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بن السناد قال حدثنا محمد بن بعض حدثنا آدم بن علي بن اسماعيل بن مكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع لہو ابوائے تو اس سعد کے لیے اپنے ماں باپ جمع کر کے فرمایا یوم احد کہ قربان ہو میرے ماں باپ. ایک آدمی مشرکین کا قد احرق المسلمین اس نے مسلمانوں کو جلا دیا تھا یعنی تنگ کر رہا تھا. ایک مشرک آدمی تھا وہ مسلمانوں کو بہت مار رہا تھا زخمی کر رہا یہ وہاں جلا رہا تھا. تو ایک مشرک آدمی قد احرق المسلمین وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کر رہا تھا زخمی کر رہا تھا جلا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی ہو سعد تو اس کو تیر پھینک تجھ پر میرا باپ اور ماں قربان جائے. تو سعد کہتے ہیں فنزعت له بسهم اس کے لیے میں نے کھینچا ایک تیر سہم میں نے ترکش سے تیر کھینچا ایک لیس فی نسل اس میں بھالا بھی نہیں تھا وہ کلی نا لکڑی ہوئی جڑی اگے چنج ہے نہیں سی بغیر چنج تو اس کے لیے کھینچا میں نے ایک تیر جس میں بھالا نہیں تھا. سب تو جمبا ہوں میں لگا دیا اس کے پہلو پر میں مارا کھچ کے اس کافر کے لگا پہلو پر یہ ایک سائڈ میں اس طرح لگائی لگا اس کے پہلو پر. افاسب تو میں اس کے پہلو کو لگا دیا فساکا تھا وہ گر پڑا وہ سٹ ڈالی نا وہ گر پیا وہ کافر پھر جلا رہا سی. فن کا شفات عورت ہو اس کی شرمگاہ بھی ننگی ہو گئی اتنا الجھا پریشان کہ اس کے کپڑے بھی کھل گئے یہ سخت بار وجی نا تو اس کے جو شرمگاہ بھی ننگی ہوگی تو اب وہ بے پرد بھی ہو گیا تو گر پڑا یعنی میں مر گیا. فضاح کر سلمہ آپ ہنس پڑے کہ سعد کے اس وار سے کافر گر پڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ خوش ہوئے کہ ننگا ہو گیا ننگا ہونے کی بنا پر نہیں ویسے بھی گر پڑا ہے. یہ لوگوں کو بہت تنگ کر رہا تھا کہ سعد نے بس ایک بغیر بھالے کے تیر مارا ہے وہ گر پڑا ہے. تو آپ اسے ہنس رہے تھے. حتیٰ نظر تو الا نواجز ہی حتیٰ کہ میں نے آپ کے نواجز آپ کی داڑھیں دیکھی آپ خوب ہنسے کہ سعد نے کمال کر دی. ایک سعد ہی بہادری پر ہنسے یہ نہ سمجھنا کہ شاید وہ کافر ننگا ہو گیا تب ہنسے. اب چلیے. اچھا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب. اچھا جی حرب قال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني موسى بن سعد عن نبيه انه نزلت فيه آیات من القرآن. اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی آئی ہیں. سعد کے بارے میں قرآن کی آیات آئی ہیں.
کیا ہے وہ اب ذکر ہو رہا ہے. قال حلفت سعد اللہ تکلمہ، تو سعد کی والدہ نے قسم اٹھا لی، اس وقت وہ کافرہ تھی، تو سعد کی والدہ نے قسم اٹھا لی اللہ تکلمہ ہوا ابدا، کہ وہ سعد سے کبھی کلام نہیں کرے گی. میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، صحابی ہو گیا ہے، کہ میں اسے بولوں گی نہیں، اسے کبھی کلام نہیں کرے گی. حتیٰ یکفر بدینہ، حتیٰ کہ اپنے دین کا انکار کر دے، دین چھوڑ دے. ولا تاکلا ولا تشربا، نہ کھائے گی نہ پیے گی، بھوکھی مر جائے گی تڑپ تڑپ کے. قال زامتا ان اللہ وصاکا بوالدہ، اس نے کہا او سعد تیرا خیال ہے، وہ کہنے لگی اپنے بیٹے کو، سعد تیرا خیال ہے ان اللہ وصاکا کہ والدہ کا، کہ اللہ نے تجھ کو تیرے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہوا ہے. تو کہتا ہوتا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو، یہ والدہ کہہ رہی ہے، تو قرآن کو مانتا ہے، تو قرآن نے تو کہا ہے کہ والدین کی بات مانو. وانا اموں کا، میں تیری ماں لگتی ہوں سعد، وانا آمروں کا بہذا، تجھ کو میں حکم دے رہی اس بات کا کہ اسلام چھوڑ دے، نہیں میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکھی مر جاؤں گی. یہ سعد کی والدہ نے کہا. تو سعد نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. فمکثت ثلاثا، سعد کی والدہ ٹھہری 3 دن 3 رات بغیر کھائے پیے، بے ہوشیاں بھی شروع ہو گئی. حتیٰ غشی علیہ من الجہد، اس پر مشقت سے غشی طاری ہو گئی. فقام ابن اللہ، اس کا ایک اور بیٹا کھڑا ہو گیا، یقال له عمارہ، اس کا نام تھا عمارہ. فسقا، تو اس نے اس کو اس کے منہ میں پانی ڈیلا، بولا منہ کھول کے نا منہ باندھا، اس کو پانی پلایا، کوئی شے پلائی. فجال تدعو علی سعد، تھوڑی سی ہوش آئی تو وہ سعد کو بد دعا دے رہی تھی، اور سعد تو مر جائے، میرا ایسا ہو ایسا ہو. تو والدہ نے سعد کو گالیاں دی، بد دعائیں دی. فانزل اللہ عز وجل فی القرآن حاضل آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے والدین سے حسن سلوک کرنے کا، اگر تجھ کو مجبور کر دیں کہ تو میرا شریک بنا جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہیں مانی ماں باپ کی. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ شرک کر کفر کر، پر میں ان کی بات نہیں ماننی. تو یہ آیت گویا کہ سعد کے بارے میں آئی ہے. اور فیہا، اس آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی رفاقت کر، ان کا ساتھی بن، ان سے مدد کر دنیا میں اچھے انداز سے. ہاں ویسے کھلاؤ پلاؤ لباس دو، دنیاوی طور پر ہر طرح حسن سلوک کرو، لیکن ماں باپ کی بات اسلامی خلاف ہو وہ نہیں ماننی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کا ساتھی بن جا دنیا میں نیکی کے ساتھ، نیکی کرو ان پر. یہ آیت سعد کے بارے میں آئی ہے. ایک تو یہ آیت سعد کے بارے میں آئی ہے. تو کہتے ہیں پھر نا وہ جب سعد کی ماں انتہائی حالت کو پہنچی، اخیر دیکھا کہ بیٹا نہیں مانتا، تو پھر وہ کھانے لگی اپنے آپ. سعد نے کہا امی جان، کچھ جیسی 100 مائیں ہوں 100 جانیں ہوں، ایک جان نکل جائے ایک جان آ جائے، 100 بار تو مر جائے زندہ ہو، تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. دیکھا کہ ماں نے کہ تو مانتا نہیں، پھر کھانا شروع کر دیا. ایک تو یہ حدیث ہوتی ہے. وقال واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمۃ عظیمہ، یہ سعد کی باتیں آ رہی ہیں. تو یہ آیت قرآن کی سعد کے بارے میں ہے. اور اللہ کے رسول نے حاصل کی غنیمت عظیمہ، بڑی غنیمت کا مال. تو جنگ ہوئی تو غنیمت کا مال مل گیا. فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ، وہاں اس میں ایک تلوار بھی تھی، بہترین تلوار تھی غنیمت میں. ساتھ کہتے ہیں فاخذ، اس کو میں نے پکڑ لیا کہ چلو یہ میں سنبھالتا ہوں، اس سے میں جہاد کروں گا. فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ تلوار لے کر آیا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَقُلْتُ، میں نے کہا نَفِّلْنِی هَذَا السَّيْفَ، مجھے انعام دیجئے. نفل زائد چیز، حاکم ہے کسی کو انعام دے سکتا ہے نا، تو اچھے کارنامے دکھائے مجاہد. تو نفل نے، مجھ کو انعام دیجئے اس تلوار کا، کہ مجھے دیجئے. فانا من کا علمتا حالہ، میں ان لوگوں میں ہوں، ان کا حال آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کے نبی پتہ ہی ہے کہ میں کس طرح جہاد کرتا ہوں، کس طرح میں
دشمن کو مارتا ہوں. پیچھے آیا یہ نا ایک کافر کو مارا تھا, تو تلوار مجھ کو دیجیے. فقال ردہ ہو میں نے ایسے خستہ ہو, فرمایا سعد تلوار واپس کر, جہاں سے اٹھائیے, جہاں سے اٹھائیے وہیں رکھا. نہیں, غنیمت کا مال ہے, جب تقسیم ہوگا تو ہوگا بھی نہیں. ردہ ہو من حیث خستہ, اس کو رکھا لوٹا جہاں سے پکڑا ہے. فن طلب تو میں چل پڑا, حتیٰ اذا ردو, جب میں نے ارادہ کیا, ان القیہ فی القبضے, کہ اس کو میں ڈال دوں جہاں تمام سامان پڑا ہوا تھا. یہ قبضے والا مال ڈھیر پڑا تھا مال کا, کہ وہاں رکھ دوں. لامت نہیں نفسی, دل نے ملامت کی کہ نہ بھائی نہ ساتھ رکھنا, تلوار رکھنی کیوں ہے, تیرے لے کے تلوار اٹھا لے تو جہاد کرنا ہے. تو دل نے ملامت کی کہ رکھنی نہیں یہاں پر. فرجات لے, پھر میں لوٹ آیا آپ کے پاس بھی, شاید دوبارہ پھر آپ کی محنت کروں, آپ کی شاید تلوار مل جائے. فقول تو میں نے کہا لگ نبی آتے دی ہے, یہ تلوار مجھ کو دیجیے. قال فشد علی سودا, آپ نے میرے لیے آواز بلند مضبوط آواز سے بات کی, شدہ سختی کی آواز میں, اونچی آواز سے, اور ساتھ نہیں رکھ کرا. ردہ ہو من حیث و خلطہ, اس کو لٹا وہاں پر جہاں سے تو نے اٹھائی ہے. تو آپ نے پھر سخت آواز سے بات کہی. قال فانزل اللہ عز و جل, اللہ پاک نے اتاری یہ آیت میرے بارے میں, یسألونک عن الانفال, آپ سے لوگ پوچھتے ہیں مال غنائم کے بارے میں, جو جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے تو کس کا حق ہے, کسی کو اجازت ہے کہ کوئی شے آپ اٹھا لے. پر میں کو نہیں, یہ انفال کا مال للہ ولرسول, اللہ رسول کا ہے, اللہ رسول جس کو چاہے گا دے دے گا. یہ آیت ویسے آیت تو عام ہے نا, وہ فرماتے یہ میرا بھی ذکر اس میں ہے نہیں, کہ میرا حق نہیں بنتا تھا اس کا. تو ایک یہ بات ہو گئی, یہ بھی ساتھ کے بارے میں ہے, تلوار میں نے واپس کر دی. قال و مریض, تو ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا, یہ ساتھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں, میں بیمار ہو گیا. فارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے آپ میرے پاس آئے, مجھے دم کریں, دیکھیں میں بیمار ہوں. فاتانی, آپ آئے میرے پاس. فقول, تو میں نے کہا جی دانی اقسم مالی, مجھے چھوڑ دیجئے, میں اپنا مال ابھی بانٹ دیتا ہوں, میں بیمار ہوں تو شاید موت ہی آ جائے, پیچھے وارث بھی ہیں, تو زندگی میں اپنا مال میں تقسیم کرتا ہوں, مجھ کو اجازت دیجئے کہ اپنا میں مال بانٹ دوں. اچھا ہے سو شد, جہاں میں چاہوں, جہاں دل چاہے میں مال بانٹ دوں. والا فابا, آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں, تجھ کو اجازت نہیں مال بانٹنے کے لیے. کل تو میں نے کہا فر نصفہ, آدھا چلو مال بانٹ دوں, چلو آدھا نہیں بانٹتا, آدھا تقسیم کر دوں. والا فابا, انکار کیا آپ نے. کل تو فر ثلثہ, تہائی مال بانٹ دوں. والا فساقت, آپ چپ ہو گئے, تہائی میں آپ خاموش, چلو یہ تو اجازت ہے. فکانا بعد ثلث جائز, فکانا یا کانا, تو گویا کہ تہائی کے بعد یہ کام جائز ہے, تہائی یا اسے کم مال یہ مرنے والا تقسیم کر جائے تو یہ جائز ہے. تو یہ بات بھی گویا کہ میرے بارے میں آئی ہے. قال واتیت علی نفر من انصار, فرماتے ہیں یہ حضرت سعد کہ میں ایک انصار اور مہاجرین جماعت کے پاس آیا, میں آیا ایک جماعت پر انصار مہاجرین کی. فقالوا تعال نوتے موقع ونسقی کا خبرہ, انہوں نے کہا مجھے کہ ساتھ آ جا, ہم تمہیں کھلاتے ہیں, شراب پلاتے ہیں. آپ ہمارے پاس مجلس گرم تھی اس ٹائم کھانے پینے کی, کیونکہ ہم کھلاتے بھی ہیں, شراب بھی پلاتے ہیں. وَذَالِ قَبْلَ أَن تُحَرَّمَ الْخَمْرُ, یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ شراب حرام ہوتی. تو پہلے شراب حلال تھی, لوگ کھاتے پیتے تھے, دعوتوں میں کھانوں میں شراب عام چلتی, جس طرح ہمارے یہاں کل چلتی نا بوتلیں, تو یہ شراب عام تھی. وَعَلَى فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٍ, میں ان کے آیا باغ میں, حشمہ باغ, چلا گیا وہاں پر, آیا میں ان کے پاس باغ میں. والحش والبستان, حش کہتے ہیں باغ. فَإِذَا رَاسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِندَهُ, ناگا ان کے پاس اونٹ کا سر بھونا ہوا تھا, بس سر سریش, اونٹ کا سر ہے نا مکمل بھونا ہوا ہے. یار میں طریقہ بھی ہے کہ وہ شاید نا مکمل مرغا بھونا کھا لیا, بکرا بھونا کھا لیا, اس طرح ہی دمبا ہے, بکرا ہے, بلکہ اونٹ بھی سالم پیٹ صاف کیا تو بھون لیا. تو ان کے پاس ایک سر ہے ان کا بھونا ہوا. وَذِكْرٌ مِّنْ خَمْرٍ, اور ایک مشک پڑی ہے شراب کی, شراب کا مٹکا پڑا ہوا. قَالَ فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ, میں نے کھانا بھی کھایا, میں نے شراب بھی ان کا پی.
قال فذکرت الانصار والمہاجرین عندہ، میں نے ذکر کیا انصار کا اور مہاجرین کا ان کے پاس. فقلت، تو وہاں یہ تذکرہ ہوا کہ کچھ ہے مہاجر تھے کچھ ہے انصار، بہتر کون سے ہیں مہاجر ہیں کہ انصار؟ فقلت، تو میں نے کہا المہاجرون خیر من انصار، مہاجر لوگ انصار سے بہتر ہیں. یہ میں نے کہہ دیا تو لوگوں نے شراب تو پی ہوئی تھی نا، نشہ بھی تھا، تو میں نے کہا مہاجر بہتر ہے انصار سے. فاخذ رجل احد لحیہ راس، ایک آدمی پکڑ لیا سر کا ایک جبڑا، یہ جو ہوتا ہے جبڑا دانتوں والا ہڈیوں والا جبڑا، چباڑے ہوتے نا دو، تو وہ پڑا تھا وہاں پر، تو پکڑ لیا ایک آدمی نے سر کا جباڑا، سری کا جباڑا. فضربنی بہ، مجھ کو مارا اسے. وہ انصاری ہوا، وہ غصہ آ گیا کہ کہتا مہاجر اچھے انصار سے، مہاجر بہتر ہے. فجرا، اسے بیان فیا، اس نے میں ناک کو زخمی کر دیا، لگا ناک پر، اسے میں ناک کاٹ دیا، ناک توڑ دیا. یہ کس کا ناک؟ حضرت سعد کا. تو اس نے کاٹ دیا، توڑ دیا میرا ناک، بیان فیا، اور ناک کے دو حصے دو طرف، تو دو توڑ دیے. فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کے پاس. فاخبرتہ، میں نے خبر دی اس طرح سے عمل شراب پی تھی، مجھے بلا لیا، میں نے بھی پی لی. تو میں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے جبڑا مارا اونٹ کا میرے ناک پر، ناک توڑ دیا. فانزل اللہ عز و جل، تو اللہ عز و جل نے اتاری ہے فی، یعنی نفسہ اس کے بارے میں، فی شان خمر، شراب کے بارے میں، یعنی میرے بارے میں شراب کے بارے میں. کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. کیا ایماندار لوگوں، شراب، جوا، بت، قسمت ازمائی والے تیر، ازلام ہوتے تیر، یہ پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں جو ہوتے تھے نا، یہ لوگ ان کے مشائخ کہہ لو، ان کے خاص بندے جنہیں کہتے غیب کا دعویٰ کرنے والے درویش وغیرہ، جہاں بت ہوتے تھے تو وہاں تیر پڑے ہوتے، تیر بے شمار، اور لکھا ہوتا کہ تیر قسمت ازمائی کے ہیں. کسی پر لکھا ہوا یہ فعل، کہیں لکھا ہوا لا تفعل، کہیں خاموشی ہے. کوئی کام کرنا ہوتا نا، ہم بھی میں فلاں کام کرنا ہے، تو پہلے تیر اٹھا کر دیکھ لوں کہ ویسی میری قسمت کیسی ہے، کام کرنا بہتر ہے کہ نہیں بہتر. وہ جاتے اس کے پاس جو وہاں کے ہوتے کارندے کام کرنے والے، ہاں بھائی اٹھاؤ تیر، نکالو تیر. وہ تیر نکالتے، نکلا اے فعل کیجئے، تو وہ کام کر لیتے. لا تفعل، پھر کام نہ کرتے. اللہ نے فرمایا یہ جو تیر ہے نا قسمت والے، یہ بھی غلط ہے. شراب، جوا، بت اور تیر رجسن، پلید ہیں، حرام ہیں، من عمل شیطان، شیطانی عمل میں سے ہے. تو یہ آیت بھی گویا کہ میرے بارے میں کہ مجھ پر یہ واقعہ ہوا. ویسے باتیں کچھ اور بھی آیت تو عام ہے، پر وہ کہتے ہیں یہ آیت کا مزاج میں بھی ہوں کہ مجھے بھی شراب کی حالت میں یہ ضرب لگی تھی، اور پھر میں نے بات کی تو یہ آیت آ گئی. اصل میں آیت عام ہی ہے. ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے، جناب انس کا واقعہ آتا ہے نا کہ جناب انس اپنے چچاؤں کو وہ شراب پلا رہے تھے، مٹکے بڑے بڑے تھے، تو باہر سے آئی نا آواز کی شراب خراب ہو گئی ہے، تو کہا جی شراب کے مٹکے توڑ دو. ہم نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، سب نے توڑ دیے. شراب دین کلیمہ بہہ رہی تھی جیسا پانی بہتا ہے. چلیے. قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن انس عن ابي هم قال انزلت في حرب آيات فیا، میرے بارے میں چاہتے اتاری گئی ہیں، وہی بات ہوگی. وساق الحديث من حديث سهرنا من سماك وزاد في حديث قال فقال اذا رضوا ان يطعموهن شجرا وفاها. ہاں تو وہ حدیث پیچھے آ گئی تھی نا کہ سعد کی والدہ نا، اس نے کہا میں کھانا نہیں ہے، تو منہ بند کر لیا تھا. فقالوا اذا رادوا يدبوا، جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ اسے کھانا کھلائیں، بے ہوش بڑی ہے، کھانا کھاتی نہیں ہے، تو جب چاہتے کہ اسے کھانا کھلائیں شجروا فاها، اس کی منہ کو کھولتے تھے ظاہر دھکے سے نا، کوئی لکڑی ڈال کر نہ گیا بیسا لاٹھی سے، لاٹھی ڈال کر تو اندر ڈال کر اس کا منہ کھول دیتے کہ منہ کھلے تو اندر شے کو ڈال دیں. تو شجروا فاها، اس کے منہ کو کھولتے تھے بیسا لاٹھی سے. ثم اوجروها، پھر پانی یا غذا کو اس میں ڈالتے تھے، بلکہ کہتے تھے کسی لاٹھی سے نا ڈال کے اندر چھے جائے اس کے، یہ کھائے تاکہ بھوکی نہ مر جائے. اور اس حدیث میں ہے ایضاً یہ فضرب بہ انف سعد، وہاں الفاظ یہ بھی ہیں. وہ پیچھے ہے نا واقعہ کہ اس آدمی نے انصاری نے مارا سعد کی ناک پر،
ففضلہ اس کو کاٹ دیا، ناک زخمی کر دیا۔ وکان انف سعد مفزورا، سعد کا ناک کاٹا ہوا تھا، وہی بات تھی، وہ شراب پی تھی۔ تو الفاظ یہ کہہ دیے کہ مہاجر افضل انصار سے اس نے جو ہے وہ ہڈی مار دی اونٹ کے جو جباڑے والی، تو سعد کا ناک مفزوراً کاٹا ہوا تھا۔ چلو قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بن كتاب بن شريح عن ابي عن سعد في ولم تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال نزلت في 6 عن ابن مسعود منهم كان المشركون قالوا لتدعون هؤلاء۔ ہاں تو یہ آیت ہے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ ساتھ کہہ رہے ہیں، ساتھ یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ آپ بھگائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام سے آپا، غریب سے آپا ہے نا اللہ کے نبی، ان کو رکھو اپنے پاس۔ وہ کفار نے کہا تھا کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، مالدار ہیں، تو آپ کے پاس یہ غریب بیٹھے ہوئے، ان کو نکال دو۔ ان میں ساتھ بھی شامل تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ ان کو ہی نکالنا، یہ غریب غربا رکھو اپنے پاس، نہ بھگائیں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ اتری یہ آیت 6 لوگوں کے بارے میں، آنا میں انساد کہتے ہیں، میں ہوں، ابن مسعود ہے ان میں سے، کچھ اور سے آبا بھی تھے، عمار تھے، یاسر تھے، یہ لوگ۔ وکان مشرکون قالوا لہو، مشرکون نے کہا تھا آپ کے لیے لا تدن ہؤلاء، یہاں لا لفظ رہ گیا کہ تمہارے لکھا وہ لا، ہاں جی لا تدن، ہاں نہ قریب کرو ان لوگوں اپنے، اے اللہ، اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، آپ سردار ہیں بنی ہاشم کے آدمی، یہ آپ کے پاس یہ غربا بیٹھتے ہیں، نہ قریب کرے اپنے ان لوگوں، ان کو نکال دو تو پھر ہم آئیں گے، ہم اسلام لے آئیں گے، فرمانی کوئی لوڑ نہیں، ان کو نہیں نکالنا یہاں سے۔ چلیے قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله عن اسلم بن اسرائيل عن كتاب بن شريح عن ابي بن سعد قال فلما النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر قال ان المشركون النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہاں تو یہ فرماتے ہیں سعد کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ 6 آدمی تھے، مشرکون نے کہا اللہ کے نبی کے لیے ان لوگوں کو بھگا دو، لا یقتدون، یہ ہم پر دلیری نہ کریں، جہاں ہم بیٹھے سردار وہاں یہ غریب بیٹھے ہوتے، ان کو یہاں سے نکال دو، یہ کمی کئی لوگ ہیں، تو یہ نہ جرت کریں ہم پر۔ کہتے ہیں میں، یہ انسان کہتے ہیں میں تھا، ابن مسعود تھا، ایک آدمی حذیل کا، ایک بلال تھے، اور 2 آدمی اور لستو اسمی، ان کا میں نام نہیں جانتا۔ تو فواقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا جو اللہ نے چاہ کے واقعہ دل میں آیا، چلو یہ کافر سردار ہیں تو اگر یہ بیٹھیں گے میرے پاس اسلام لے آئیں گے تو چلو میں غربا کو یہاں سے نکال دیتا ہوں، یہ دل میں خیال آیا۔ اچھا فحدث نفسہ، دل میں آپ کے خیال آ گیا تو اللہ اتاری یہ آیت ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے نبی نہ بھگائیں، نہ نکالیں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اللہ کی رضا چاہتے، اللہ کی رضا مندی تلاش کرتے، ان کو نکالنا نہیں ہے، تو یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے۔ چلیے وهو ابن سليمان قال سمعت النبي ان ابي عثمان قال لم يبلغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تلك الايام۔ اچھا یہ باب ہے من فضائل طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی جناب طلحہ جناب زبیر، ان کے فضائل کے بارے میں۔ تو یہ روایت آ رہی ہے ابی عثمان کہتے ہیں لم یبقى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلک الایام التی قاتل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحہ و سعد عن حدیث ما، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی لوگ آدمی نہیں رہا تھا بعض ان دنوں میں جن میں آپ نے جنگ کی کافروں سے، کہ ساتھ آپ کے رہے تھے طلحہ اور سعد، یہ ان کی حدیث ہے، یعنی اکثر لوگ وہاں پر نہیں تھے، یعنی تو صرف اللہ کے نبی تھے، کہ ساتھ کون تھے طلحہ، یہ جنگ عہد کی بات ہے کہ طلحہ آپ کے سامنے تھے، تو آپ کو تیر آ رہے تھے، طلحہ اپنے ہاتھ کو نہ کھڑے کر کے ذرا تیروں کو برداشت کر، جتنے تیر آ رہے تھے طلحہ اپنے ہاتھ پر برداشت کر رہے تھے، حتیٰ کہ طلحہ کا ہاتھ شل بیکار ہو گیا، اس اللہ کے نبی کو بچایا، اللہ کے نبی کو بچا لیا، اپنا ہاتھ ہمیشہ کے بعد سے بیکار کر لیا، تو یہ طلحہ کی شان ہوگی، تو نہیں تھے بساتھ آپ کے باقی سوائے طلحہ کے اور سعد کے۔ چلیے باب من فضائل طلحہ والزبیر رضی اللہ آگے پڑھو۔ قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول نذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق
زبیر ثم نذبهم نسان تبعنا زبیر ثم نذبهم زبیر. اچھا، جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے آپ سے، آپ اللہ کے رسول سنا آپ نے بلایا لوگوں کو یوم الخندق، خندق ہو رہی تھی نا، جنگ خندق کھودی ہوئی تھی آس پاس، تے رات بہت ٹھنڈی تھی، طوفان چل رہا تھا، سردی تھی، تے آپ سوئے پڑے تھے، پریشان تھے، آپ نے بلایا لوگوں فلاں فلاں نام لیا آپ نے، تو آپ نے بلایا لوگوں کو یوم خندق. کوئی سنتا ہے میری بات؟ فن طلب زبیر نے لبیک کہی، زبیر بن عوام جی میں آ رہا ہوں، زبیر نے آواز جواب دیا جی میں حاضر ہوں. پھر ان کو بلایا آپ نے تو زبیر نے پھر لبیک کہی، پھر ان کو بلایا تو زبیر نے پھر لبیک. ان بار بار زبیر ہی بول رہے ہیں، یہ زبیر بن عوام آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا اب سردی کا موسم ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، بارش ہو، باہر دشمن کا ہر طرف جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں دشمن، تو آپ بلائیں تو زبیر ہی بول رہے ہیں بار بار میں حاضر میں حاضر. تو آپ نے فرمایا لکل نبی حواریون، ہر نبی کے خالص مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، حواری شاگرد، مخلص دوست معاون. ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، مخلص مددگار ہوتے ہیں، اور وہ حواری زبیر میرا مخلص دوست زبیر ہے. یہ زبیر مشکل ٹائم یہ بول رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے. ہر نبی کے اللہ نے خالص مددگار دوست بنائے ہیں. میرا دوست کون ہے؟ زبیر بن عوام. کہ زبیر بن عوام کی فضیلت آ گئی. چلیے کیوں کھڑ گئے؟ چلو قال حدثنا اسماعيل بن خليل وسعيد بن سعيد قال همام الى من بن سهل قال ابن اسماعيل قال حدثنا ان علي بن سهل هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن زبير قال كنت ان عمر بن ابي سلمة يوم الخندق من صدم في يتم. اچھا جی، تو یہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں اور عمر بن ابی سلمہ یوم خندق عورتوں کے ساتھ موجود تھے فی اوتا میں حسان کے ٹیلوں پر، یہ جگہ ہے وہاں پر، تو وہاں موجود تھے، وہاں عورتیں بھی تھیں. تو میں یعنی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں تو عمر بن ابی سلمہ وہاں موجود تھے. فقال یطاطع لی مرۃ فانظروا واطاطع له مرۃ فینظروا فكنت عارف ابی اذا مر علی فرسہ فی صلاح الی بنی قریظہ. تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے سر کو نیچا کرتا، کوئی آدمی تھا یعنی ایک مرتبہ میں دیکھتا، پھر میں سر کرتا نیچا، میں دیکھتا اس کو. فکن تو عارف و ابھی میں اپنے باپ کو پہچانتا تھا جب گزرتا تھا بڑے گھوڑے پر فسلاسلہ پہن کر طرف بنی قریظہ کے، تو میں سمجھا کہ شاید میرا باپ جا رہا ہے. خبر دی عبداللہ بن عروہ نے عبداللہ بن زبیر کو اعلیٰ فذکرت ذالک لابی، میں نے یہ بات اپنے باپ سے بیان کی کہ وہاں پر مجھے نظر آیا کوئی آدمی کہ سر جھکا رہا ہے، اونچا کر رہا ہے. فقال فرأیتنی نہیں یا بنیا، تو دیکھا نا مجھ کو بیٹا؟ قلت تو نام جی ہاں. قال اما واللہ لقد جمع لی، تو یہ ان کے نا باپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میں دیکھا تھا آپ کو کہ آپ سر جھکا رہے تھے، اونچا کر رہے تھے. اما واللہ خبردار اللہ کی قسم لقد جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الدین ابویہ ہے، اللہ کے نبی نے میرے لیے جمع کر دیا اپنے ماں باپ کو. کہ اس پر یہ عبداللہ بن زبیر ہے نا، عبداللہ بن زبیر، تو زبیر باپ ہو گئے زبیر بن عوام. آپ نے زبیر بن عوام کے لیے جمع کر دیا اپنے ماں باپ کہ میرے ماں باپ زبیر بن عوام پر قربان جائیں، پیچھے آتا ان کے لیے ساتھ کے لیے. تو آپ نے جمع فرمایا میرے لیے اپنے ماں باپ. قال فرما فداک ابی و امی، تجھ پر قربان جائے میرا باپ اور میری ماں. یعنی اس دن یہ ان کے باپ زبیر بن عوام یہ بھی آپ کی حفاظت کر رہے تھے رات کو. یہ کہتے پہلا تم نے دیکھا کہ کبھی گردن اونچی ہو رہی ہے کبھی نیچی ہو رہی ہے، تو میرے باپ تھے. ہاں ہاں بالکل ممن حديث ابن مسعود في هذا السنة ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن ذكر القصة في حديث هشام عن أبيه عن أبي بن زبير قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد شاعر نبي ونبي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو أبو بكر
وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة الزبير فتحرك. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہرا، یہ پہاڑی ہے ہرا، غار ہرا پر تھے آپ بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، اللہ کے نبی، پھر علی نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی 4، طلحہ 5، زبیر 6، تو آپ ہرا پر تھے. فتحرکت الصخرہ، تو چٹان نے حرکت کی، یعنی کوئی پہاڑ ٹوٹا وہاں سے حرکت کی. تو آپ نے فرمایا اہدا، ہدا یاد ہوئی ہے، ہاں کی لکھا تھوڑے اہدا ہی لکھا نا، ہدا یا ہدی، تو یہ ہادیہ اہدا ٹھیک ہے، ہادیہ یہدا. اور سکون پکڑ بھائی، ٹھہر جا، اہدا سکون پکڑ، اے بے حفظہ اے اسکن، سکون حاصل کر، سکون کر، ٹھہر جا، اے غار ہرا، اے ہرا والی چٹان، پتھر چٹان، سکون کر. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے. اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق تے شہید، پھر حضرت عمر ہو گئے، عثمان بھی شہید ہیں. چلیے حدیث ہو گئی ہے سر. ہیں سیم ہو گئی. واحد احمد بن ابي يوسف الزهري قال حدثنا اسماعيل بن ابي واسع حدثني سليمان بن عن يحيى بن سعيد بن سهيل بن ابي صالح النبي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل الحراء فتحركت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء ما عليك الا نبي صديق وشهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة الزبير وسعد بن ابي وقاص. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه قال قال لي عائشة ابوك الله من الذين استجابوا لله ورسول من بعد بما اصابهم القرح. ہاں تو یہ روایت ہے کہ کدھر ہے، ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب واقع واللہ من الذین، حضرت عائشہ فرماتی کہ تیرے ماں باپ واللہ ان لوگوں میں سے ہیں استجاب للہ، جنہوں نے بات مانی، لبیک کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اس بات کے بعد ما اصابہم القرح ہو کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے. وہ جنگ احد کی بات ہے نا، کہ آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کفار پھر آ رہے ہیں، چلو لڑنے کے لیے چلتے ہیں. تو آپ کے حضرت عائشہ کے نا یہ جو رشتہ دار آ گیا ہشام ہے نا، آنا بھی ہے، یہ لوگ جو ہے تو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کی بات پر لبیک کی، روانہ ہو گئے، پھر کفار نہیں آئے تھے. تو تیرے ماں باپ واللہ ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی بات پر لبیک ہی من بعد ما اصابہم کرو، اس بات کے بعد کہ ان کو زخم لگے ہوئے، زخمی تھے خود میں. چلے گئے. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا اسامة ابن علية ابو اسامة حدثنا هشام بهذا الاسناد وزاد يعني بباب بكر والزبير. حدثنا ابو بكر بن محمد بن الله حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن ابيه ان عروة قال قالت لي عائشة كان ابواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ہاں تو مجھے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ تیرے باپ ماں باپ، اب واق ہے نا، ماں باپ ہوتے ہیں تو تیرے ماں باپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہی جب کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے. آگے باب من فضائل ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹائم ہوا. اچھا چلو پھر انشاءاللہ یہ کل کو پڑھیں گے فضائل ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Maria,